أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله أكبر. ओके तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा या ज़मीर के बारे में। इससे पहले हमने हु ज़मीर पढ़ी थी और हमने पढ़ा था हु ज़मीर के बारे में और हुम ज़मीर, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। हु ज़मीर के क्या कवायद हैं, कोई बताएगा? है ना, हु ज़मीर के बारे में इसके 4 कवायद होते हैं ना। पहला क्या होता है, इसकी हरकत कैसे चेंज होती है हु ज़मीर की, और उसके बाद हाँ हुम ज़मीर की, और आज हम या जी। ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। जी ठीक है, मिस। ये 3 तरह के ज़मायर हैं जिनकी हरकत आगे पीछे होती रहती हैं या के बारे में। तो जो हमारी है ना ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी? जी हो रही है। अच्छा, तो हु ज़मीर जो है उसके नीचे उसके ऊपर उल्टी पेश कब आती है? एक सेकंड ये आप बोल रही होंगी, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैंने हेडफोन नहीं लगाए, सॉरी। अच्छा, हिना आपको आवाज आ रही है? जी मिस आ रही है। अच्छा, हु ज़मीर, हम ज़मीर के बारे में क्या जानती हैं, कैसे चेंज होती है इसकी हरकत? उल्टी पेश कब आती है? मिस वो हमको थोड़ा याद नहीं कोई बात नहीं, मालूम भी मैं नहीं। याद करा देती हूँ। उल्टी हाँ जी। पेश देखिए, अभी तो हु ज़मीर पे वैसे तो सीधी पेश आती है ना, जी लेकिन इस पे उल्टी पेश भी आपने देखी होगी, इसके नीचे खड़ी जेर भी देखी जी होगी, जी सीधी जेर भी देखी होगी, है ना, और सीधी जी पेश तो है ही, है ना। तो जी जी उल्टी पेश कब आती है? जब इससे पहले वाले हरफ के ऊपर क्या आ जाए, जबर आ जाए, ठीक है, या जी पेश आ जाए, पेश आए या जबर आए, ठीक है। जबर के लिए क्या मिसाल होगी, जैसे लहू, उल्टी पेश आ जाएगी, और पेश के लिए क्या मिसाल होगी, जैसे किताबू हु। तो किताबू हु पे पेश आ रही है ना, किताबू पे, जी तो अब इस पर उल्टी पेश आएगी, ठीक है ना। तो ये दो है, जबर आ गई, लहू हो गया उल्टी पेश आ गई, किताबू हो ये भी आपका उल्टी पेश आ गई, पेश आ गई। तो पीछे पेश या जबर होगी तो उल्टी पेश आएगी, और पीछे क्या होगा, अगर जेर होगी, अगर पीछे जेर हो तो फिर हु जमीर के नीचे खड़ी जेर आएगी, जैसे बी ही, सही है ना, तो ये खड़ी जेर पड़ी जाएगी। ये आपको पढ़ाया है ना मैंने, जी आपकी मिस। क्लास इंग्लिश शायद। अच्छा, अब इसमें आपका क्या है, पीछे अगर या साकिन आ जाए, यहां पर अगर या साकिन हो तो इस जमीर का क्या हशर होगा, या साकिन आ गई तो ये जमीर क्या हो जाएगी, फिर इसके नीचे सीधी जेर आ जाएगी, और इसकी मिसाल क्या है, जैसे फी ही, सीधी जेर आएगी। वो जमीर हो और पीछे क्या हो आपका, या साकिन हो, तो वहां पे जेर आ जाएगी सीधी। अच्छा, अब ये फी ही इसकी मिसाल है, ठीक है ना, या साकिन आ रही है ना पीछे, जी मिस। अब ये सीधी जेर हो जाएगी। अच्छा, अब रह गई आपके ऊपर हु जमीर के ऊपर सीधी पेश कब आती है? उल्टी पेश हो गई, खड़ी जेर हो गई, सीधी जेर हो गई, अब आपके ऊपर सीधी पेश इसके ऊपर कब आएगी, हु जमीर पर सीधी पेश कब आती है? जब हु जमीर से पहले या के अलावा कोई और साकिन हरफ आ जाए,
یا کے علاوہ کوئی اور ساکن حرف آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جیسے نون ہے اور پلس کیا ہو گیا، ہو ضمیر ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یہ یا ساکن تو نہیں ہے نا، نون نہیں. ساکن ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا، جیسے مثال من ہو سیدھی پیش دیں گے ابھی. تو پہلی مثال جو تھی وہ یہ والی تھی. پہلی مثال یہ والی تھی کہ جی. ہو ضمیر سے پہلے کیا ہو جائے، پیش آ جائے یا زبر آ خوش. جائے، اور پھر ہو ضمیر آئے آگے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، الٹی پیش ہو جاتی ہے. ہاں. زبر کی مثال لہو، لہو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کیا کتابو ہو پڑھتے ہیں. صحیح ہے نا، تو یہ جی. والا ہے. تو پھر کیا ہے، زیر آ جائے تو جیسے اس کی مثال بی کے نیچے زیر آتی ہے نا، بسم اللہ، بی جی. میں زیر آتی ہے نا، تو بی ہی ہو جائے گا. یہ اپنے پاس لکھ لیں جی مس. چاروں. ہو ضمیر سے پہلے پیش یا زبر ہو تو وہ الٹی پیش ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال بھی لکھ لیں، لہو کتابو ہو. یہاں پہ زبر ہے، یہاں پہ پیش ہے. پھر ہو ضمیر سے پہلے اگر زیر آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جی. جاتی ہے، کھڑی ہوئی. کھڑی زیر ہو جاتی ہے. اور یا ساکنہ آ جائے تو، یا ساکنہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے، صرف زیر سے. ہوتی ہے، فی ہی. اور نون ساکنہ آ جائے یعنی اس کے علاوہ، یا ساکن کے علاوہ کوئی حرف آئے گا، جیسے ان ہو بھی ہوتا ہے نا، جی. کوئی بھی اور حرف ساکن آ جائے تو اس کے اوپر سیدھی پیشی آئے گی. ایک اور ہے، اگر اس ضمیر سے پہلے الف آ جائے، الف آ جائے نا ہو جی. ضمیر سے پہلے، تو پھر بھی اس پہ سیدھی پیشی آئے گی، جیسے یدا ہو. اگر کھڑی، اگر الف آ گیا تب بھی سیدھی پیشی آئے گی. یدا ہو الف آ گیا نا. جی. تو یہ ہو ضمیر کے چار قواعد ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، یہ والا، یہ دونوں ایک ہی ہیں. نون یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو جائے یا الف آ جائے جی. تو یہ ہوتا ہے. یہ میں نے اوپر پڑھایا ہوا ہے آپ کو، یہاں پہ دیکھیں. جی واحد مس. مذکر غائب کی ضمیر یعنی ہو، اس کے چار قواعد، ٹھیک ہے. پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے، یعنی ہو ضمیر سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو الٹا پیش آئے گا. جی. میں نے آپ کو زبر کی جو مثال دی تھی وہ یہ دی تھی، لہو ہاں. ملک السماواتی والارض. اس میں بھی زبر آ رہی ہے، اس میں بھی زبر آ رہی ہے، الٹا پیش. پھر زیر ہو تو ہو ضمیر سے پہلے زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، جیسے بی ہی ہے نا. جی. بی ہی کی بھی مثال میں نے آپ کو دی تھی، اور کتابی ہی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جی. اگر صرف بی ہی بھی ہو نا تب بھی کھڑی زیر آئے گی، اور کتابی ہی بھی ہو تو کھڑی زیر آئے گی. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، یہاں پر یا ساکنہ ہو تو ضمیر پر کیا آتا ہے، ضمیر پر زیر آتی ہے. یا ساکنہ ہو تو میں نے آپ کو فی ہی کی مثال دی تھی، جی. صحیح ہے. جی مس. اور یہاں پہ کتابی ہی کی مثال دی، یہ تھوڑی مشکل مثال ہے اس لیے میں نے آپ کو آسان مثال دی تھی. یا ساکنہ آ جائے تو سیدھی زیر آئے گی. اور چوتھا والا رول کیا ہے، کوئی اور حرف ساکن ہو یا الف ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے. یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، یعنی نون پہ ساکن آ گیا ہے یا ہو ضمیر سے پہلے الف آ گیا تو پھر بھی سیدھی پیش آئے گی. تو اس کی آپ نے کیا کرنی ہے، پکچر لے لینی ہے تاکہ آپ کو یہ جی مس. سمجھ آ جائے پورا معاملہ. تو یہ ہو ضمیر کے چار قواعد ہیں، ایک دو تین چار. اس کے بعد میں نے ہوم ضمیر کے قواعد پڑھائے تھے، ہما، ہوم اور ہننا. یہ تین ضمیریں جو ہے نا
ان کے نیچے بھی زیر آ سکتی ہے. ہما بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے، اور ہننا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو کب یہ ہما، ہم اور ہننا ہوگا؟ ہما، ہم اور ہننا بھی. اب یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں نا قرآن میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہما آ رہا ہے، کبھی جی ہما مس. آ رہا ہے، کبھی ہم آ رہا ہے، کبھی. تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حرف جر تو نہیں زیر دے رہا. ہوں، حرف جر نہیں دے رہا ہوتا. حرف جر ضمیر کو کچھ نہیں کہتا. اگر کہنا اچھا. ہوتا تو حرف جر لی ہے نا، تو وہ جی. ضمیر کو. ہاں لی ہے، حرف جر ہے نا یہ. تو یہ الٹی پیش کیوں دے رہا، زیر کیوں نہیں دے رہا؟ ہوں، تو یہ وجہ ہے نا. تو وہ ضمیر کو کچھ نہیں کہتا. ضمائر مبنی ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے بس. اگر ایک ہی ڈریس ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ تو اس لیے چینج ہو رہا ہے کہ پڑھنے میں آسانی کے لیے، زبان سے فلو جو ہے نا وہ صحیح ہو. ہوں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے آپ کا کیا آ جائے، زیر آ جائے یا یا ساکن آ جائے، اس کے دو ہی رول ہیں. نمبر ایک، زیر آ جائے، ہما ضمیر سے پہلے زیر ہو جائے، جیسے یہاں زیر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے. یا نمبر دو کیا، یا ساکن آ جائے، جیسے یہاں پر آپ کا یا ساکن آیا. تو اب یہ کیا ہو جائے گا، علیہما تو نہیں پڑھا جائے گا نا، ہوں، علیہم تو نہیں پڑھا جائے گا، علیہن تو نہیں پڑھا جائے گا نا، وہ ہننا ہو جائے. تو حرف جر نے ان کو کچھ نہیں کیا. ہوں، حرف جر جو ہے نا وہ ان کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں آسانی کے لیے اس طرح ہو جاتا ہے. تو آج جو ہم نے رول پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں واحد متعلق متکلم کی ضمیر یا کے، اور یہ بھی بہت ہوں. ضروری ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. تو آپ آ کے پڑھیے. آپ کو آتی ہے اردو پڑھنی؟ میں کسی نہیں اور کو، مس. آپ کسی اور کو بلاتے. کون آیا؟ آپ آ جائیں. فرق آواز، آپ آ جائیں. آئیں گے کہ نہیں؟ چلے رہنے دیں، میں ہی پڑھ دیتی. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، آپ کون ہے ابھی؟ آپ کا کیا نام ہے؟ نام بتائیے. سسٹر اپنا نام بتائے. آپ کا نام نہیں لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ. چلیں پڑھیں، پڑھنا شروع کریں. آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. چلے میں ہی پڑھتی ہوں. واحد متکلم کی ضمیر یعنی یا، اس کو واحد متکلم کی ضمیر کہتے ہیں. واحد متکلم کی ضمیر کو یا متکلم کہا جاتا ہے. ایک جمع متکلم بھی ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ جمع متکلم کیا ہوتی ہے؟ ان کو آواز نہیں آ رہی تھی میری. ہے نا، جمع متکلم کی آواز ضمیر کیا ہوتی ہے؟ نہیں مس، ہم کو نہیں معلوم. اچھا، اب نہیں، ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں نا. تو ہوں. کلاس کو اسکپ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے. جی تو مس. واحد متکلم کی ضمیر کو یا متکلم یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جمع متکلم کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ نہ ہوتی ہے. یا کے ہوں. بعد نہ بھی آتی ہے نا. آپ کو ضمائر جی. آتے ہیں؟ ضمائر ہاں آتے ہیں آپ مس کو؟ ہوا. ہوا، جی ہما، مس ہم. ہوا ہوا. ہاں، جی. ہوا، ہما، ہم تو آتے ہیں. دوسرے والے بھی آتے ہیں. ہوا ہوا ہوا، ایک ہیا تو ہوا رائٹ ہینڈ ہوا. والے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈ والے ہیں نا. لیفٹ ہینڈ والے مس نہیں آتے ابھی، جیسے ہو، ہما، ہن، وہ والے تھوڑے کم ہاں، ہو جاتے ہو، ہما، ہم، ہیں. ہاں اور آگے کیا ہوتا ہے؟ ہا، ہما، ہننا. ہاں. یہ والے آپ نے ابھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا ٹائم نکالیں اور روز کچھ جی نہ مس. کچھ کیا کریں، ٹھیک ہے. جی. تو مائک انمیوٹ کریں. کون ہے دوسری سسٹر؟ السلام علیکم سمینا، سم میری سم آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ہاں جی. آپ صحیح جگہ پہ بیٹھیں جا کے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ. میں میں اپنی طرف سے بالکل مکمل سگنل والی جگہ پہ بیٹھی ہوں، لیکن باہر اصل میں موسم خراب ہو رہا ہے، بہت ہوا چل رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سگنل بہت ہی ایشو کر اوہو، رہے اوہو، ہل رہا ہوں. ہے. اچھا. جی تو میں پڑھ رہی تھی. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا کہ واحد متکلم کی ضمیر یا ہوتی ہے نا؟ جی
जी जी। और जमा मुतकल्लिम की क्या होती है? हुम। नहीं, जमा मुतकल्लिम हम्म। हो, ना हुमा, ना, ओके। ना होती है ना, ना ना, होती है, इसके मुकाबले में ना ओके, हाँ होती है। हाँ, ठीक है ना? मुतकल्लिम की बात हो रही है, ओके। हाँ, वो तो गायब है ना। वो जो ठीक आपने है, हम बताई तो गायब की जमीर होती है। तो इस ओके, हाँ, इस जमीर के मुतालिक भी चंद ठीक है। अहम बातें नोट करने वाली हैं। यानी हमने पहले जो पढ़े, हमने अभी, आप लेट हो गए, रिकॉर्डिंग सुनिएगा, शुरू में मैंने बताया है कि जो हु जमीर होती है उसकी हरकत बदलती रहती है, कभी खड़ी जेर होती है, कभी उल्टी पेश होती है ना, कभी सीधी जेर होती है, जी जी कभी सीधी पेश होती है ना। तो ऐसी चार हालतें होती हैं जी हु जी जमीर की। ये आप ऊपर देखें, मैंने पढ़ाया है अभी, ये रिकॉर्डिंग जी। दोबारा मैं सुनिएगा। इंशाल्लाह आपकी रिकॉर्डिंग पे सुन लूंगी। हाँ, आप सुन लीजिएगा आप ताकि आगे मेरा चले। टाइम जाया ना हो। तो जी जी, अभी आप आगे आज जो चले, मैं हम इंशाल्लाह अच्छा, उसको फिर लिख भी हमने लूंगी और सुन भी ये वाला लूंगी। भी पढ़ा ना, इसको भी सुनिएगा, दोनों चीजें, हम जमीर के बारे में, हुन्ना के बारे में, इसकी भी हरकत चेंज होती रहती है। कभी हिन्ना होता है, कभी हिम होता है ना, कभी हिमा होता है। तो ये इस तरह से, ये बहुत ही आसान था ये ऊपर वाला टॉपिक। अब आज याय मुतकल्लिम के हमने शुरू करने हैं, तो इस जमीर के मुतालिक भी हमने बातें नोट करने हैं, ठीक है। याय मुतकल्लिम अपने माँ कबल जेर डिमांड करती है, ये पता है आपको, हमेशा इसको जेर चाहिए होती है। क्या पसंद करती है? मेरे पीछे जेर ही जेर आए, है ना। और उसके बाद, ठीक है। हाँ, इसम जो होता है, नाउन जो होता है, इसकी ये डिमांड पूरी कर देता है। इसम कहता है ठीक है, मैं तुम अपने मेरे मेरे नीचे जेर लगा सकती हो, ठीक है ना। लेकिन जब भी मुरक्कब जी। इजाफी में याय मुतकल्लम इस्तेमाल हो, मुरक्कब इजाफी में याय मुतकल्लिम की जमीर इस्तेमाल हो, तो मुरक्कब इजाफी तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। अब देखें, किताब और ये या, मुजाफ मुजाफिले का पता है ना, ये मुजाफ है और ये जी मुजाफिले है, ठीक है। ये क्या है? ये मुजाफिले है। अब ये दोनों जो हैं, जब मिलेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? या क्या करती है, इस पेश को खा जाती है और अपने पीछे जेर लगा लेती है। फिर यहां भी जबर भी थी, वो भी उसने खा ली, पेश भी खा ली, जबर भी खा ली, और अपने पीछे जेर लगा ली, किताब भी कर लिया। और यहाँ पे तो थी जेर, तो उसको खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो पीछे जेर आ गई। तो तीनों हम्म हालतों में, रफा नस्ब जर, तीनों हालतों में एक ही शक्ल में है ये याय मुतकल्लिम, क्योंकि उसको अपने पीछे क्या है, जेर पसंद है। सही है। अच्छा, तो जब भी आप मुजाफ, जी ये जी जमीर जो होगी, इससे पहले कोई मुजाफ लाएंगे, कोई भी लफ्ज लाएंगे, तो ये जमीर क्या करेगी, तीनों हालतों में एक ही रहेगी। मसलन कोई और लफ्ज लगाएं, कलम लगा के देखें, क्या करेगी? हम्म। कलमी। कलमी। और फिर नस्बी हालत में भी कलमी, और जरी हालत में भी कलमी, तीनों हालतों में एक जैसी रहेगी। कलमी, तीनों में एक रहेगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, दादी, तो दादी रफई हालत भी है, दादी नस्बी हालत भी है, दादी जरी हालत भी है। या आ ओके, गई ना, या आ गई ना। तो तीनों हालतों में वो क्या है, दादी 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 ही रहेगा। जैसे मूसा मूसा ठीक है। मूसा, तीनों हालतों में एक ही जैसा है ना। जी बिल्कुल वैसे ही, एक ही जैसी। तो याय मुतकल्लिम अपने पीछे जेर लगाना चाहती है, तो फिर वो पेश को भी खा जाती है, जबर को भी खा जाती है, और अपने पीछे जेर लगाती है, उसको पसंद है जेर। अब देखें, अगर इसमें हिकमत क्या है, ये पढ़ा नहीं जा रहा ना, ये दोनों पढ़े नहीं जा रहे। हम्म। पढ़े जा रहे हैं? नहीं पढ़े जा रहे, इसलिए जेर नहीं पढ़ लगाएंगे तभी सकते, पढ़ेंगे ना। अब ये किताब बई भी नहीं बिल्कुल। है ना, ये भी नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसके पीछे जेर लगाएंगे तो ये पढ़ेगा। ये इसमें ना, इसमें इसकी डिमांड को पूरा कर लेता है, वो अपने पीछे जेर लगा देता है। अच्छा, याय मुतकल्लिम की तरफ जब मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर मुजाफ होकर आते हैं, तो याय मुतकल्लम पर जबर आती है। अब यहाँ पर देखें, ये मुसन्ना है, किताबानी, आपको पता है मुसन्ना है, ये सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है, हिना ने भी पढ़ा हुआ है, किताबानी। अब जब इसके आगे या लगाएंगे तो अब क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे इसको? नहीं पढ़ सकते ना, तो इसको हम्म गिराना पड़ेगा ना।
ہے نا। جی اب یہ کیا بن جائے گا؟ کتابہ یا پڑھا جائے گا، کتابہ یا پڑھا جائے یا گا، زبر دونوں. یا پہ زبر آ جائے گی، ورنہ تو پڑھ نہیں سکتے اوکے. نا، کتابہ کیسے پڑھیں گے بتائیں، یا پہ زبر نہیں لگائیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد کتاب بئی، یہاں پہ کتاب بئی نہیں تھا، بئی نہیں تھا یہاں پر، یہ بھی مثنی ہی ہے، اور اس میں سے بھی پھر آپ نون گرا دیتے ہیں، جب مضاف بناتے ہیں تو نون گرا دیتے ہیں، تو کتاب بئی یا ہو جاتا ہے۔ اب دو یا اکٹھے ہو گئے نا، ایک یا یہ والی ہے اور ایک یا یہ والی اکٹھی ہو گئی، تو اس پہ تشدید آ جائے گی۔ یہاں پہ دو یا اکٹھے نہیں ہوئے تھے، یہاں پر ایک ہی الف تھا بس، تو ہم نے لکھ دیا۔ اب یہاں پہ ایک یا یہ ہے، ایک یا یہ ہے، تو دو تشدید لگا کے زبر لگائیں گے، سمجھ آ رہی؟ اچھا اسی جی طرح بنون ہوتا ہے، بنون کیا ہے؟ جی جی. اور بنین بھی ہوتا ہے، بنون بیٹے، بنین، ہے نا، بنین کے اوپر بھی زبری ہوتی ہے۔ اب جب ہم اس کو مضاف بناتے ہیں تو یہ نون گرا دیتے ہیں، سوری، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ نون گراتے ہیں اور یہ بھی نون گراتے ہیں۔ اب پیچھے رہ گیا یہ، اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس کا واو گرا دیں گے، اس کا واو گرانا پڑے گا، اس کے بلکہ اس کے واو کو ہم یا میں چینج کر دیتے ہیں، تو ایک یا یہاں پہ ہو گئی اور ایک یا یہاں پہ ہو گئی، تو دونوں یا مرج ہو کے یہ بن گیا۔ ٹھیک ہے سمینا؟ جی جی. تو یہ واو کیوں گرائیں گے؟ واو کو نہیں گرانا، صرف نون گرانا ہے، میں نے غلطی ہاں سے کہہ تو دیا، واو کو چینج کرنا ہے، واو کو چینج کرنا ہے کس میں؟ یا میں؟ یا میں چینج کر دیا، دو یا ہو گئے نا، جی اوکے. دو یا ٹھیک. ہو گئے، اب دو یا کو نون مرچ کو کر دیں۔ گرانا ہے. ہاں نون نون، کو گرانا ہے اور واو کو یا میں چینج کرنا ہے، یہ بات بس ہوگی. ہاں یہ بات ہوگی، اب دونوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے، ایک ایک یا کو یا سے ٹھیک ہے. مرچ کر دیا نا۔ اب یہاں پہ بھی آپ نے نون کو ہی اوکے. گرانا ہے، اب دو یا ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بنی یا ٹھیک بن ہے. جائے گا، یہ بھی مرج ہو جائیں گے نا، یہ یا اور یہ یا مرج ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ تو یہ آپ کا ٹھیک. مثنیٰ کی حالت، صحیح. جمع اور مثنیٰ میں یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور مضاف مضاف الیہ میں یہ بھی ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ یہ ہے، لیکن یہ والا یا متکلم کی طرف جب مضاف ہوتا ہے نا کوئی بھی ناؤن، تو اس وقت جو ہوتا ہے وہ اس سے یا متکلم اپنے سے پہلے زیر لگاتی ہے، اور تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس کو رٹا لگانے ٹھیک کی ہے. ضرورت نہیں، یہ جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہوا، تو یہ کیسے ہوا، تو یہ کیسے ہوا، صرف سمجھنے کی ایک دو ضرورت دفعہ ہے۔ سمجھ جائے نا پھر یہ آ جاتا ہے، یہ بات سمجھنے کی، رٹا لگا کے کبھی نہیں یاد ہوتا یہ. ہاں یہ بس کتابانی کی آپ نے نون، لیکن جب بھی آپ مثنیٰ یا جمع مذکر کو بناتے ہیں نا، سالم کو، اس کو جب مضاف جی. بناتے ہیں یہ رول آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نون گرا دیتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے. نون جی جی. گرا کے آگے کچھ بھی لگائیں گے نا، کوئی بھی ضمیر لگائیں گے، لیکن ہم یا کو پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم یا کو لگا کے دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ٹھیک ہے. کتابہ ہو بھی لگا سکتے ہیں نا، لیکن اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یا پڑھ رہے ہیں، صحیح جی. ہے؟ ٹھیک ہے. ہو کے قوانین ہم نے اوپر پڑھ لیے ہیں، اگر ہو میں ایسا ہوگا نا، الف آئے گا پہلے تو اس پہ سیدھی پیش لگے گی، کتابہ ہو، کتابہ ہو، یہ ہوگا، اس کی دو کتابیں، ہے نا، تو اس پہ سیدھی پیش آئے گی، وہ اوپر ہم قانون پڑھائیں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ والا، اس میں آپ نے کتابانی تھا، نون گرایا پھر یا لگایا، بس یہ یاد رکھیں جب بھی مضاف جو ہے نا اس میں نون آئے گا، جیسے ہم تنوین گرا دیتے ہیں اسی طرح نون بھی گرا دیتے ہیں، تو یہ یہاں کا پڑھا ہوا وہاں بھی آپ کو کام دے گا، مدینہ بک میں بھی کام دے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی کام دے گا، کیونکہ آپ نے پہلے سے پڑھ لیا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو بھی یا متکلم پر زبر آتی ہے، اسا یا، دیکھیں آپ پڑھتی ہیں نا دعا یا، ہے نا، پڑھتی ہے نا یا، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور یا سے پہلے الف آتی ہے تو اس پہ زبر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یا متکلم کو آگے ملائیں تو بھی اس پر زبر آتی ہے، جیسے آگے ملانے کے لیے بھی، اب ربی تھا، ربی کو آگے ملانا ہے تو زبر دے کے ملائیں گے۔ اچھا
اس کے بعد اور زبر دیے بغیر بھی آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں بجائے زبر دینے کے. زبر دے کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اہدیس ظالمین اور احد ظالمین بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت ہی آسان سی بات ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نون آئے گا، نون گرا دیں گے. اور اس کے بعد اگر نون نہیں ہوگا تو ویسے ہی زیر لگا دیں گے یا متکلم سے پہلے جو لیٹر ہے نا. اب اس میں نون نہیں تھا نا، اس میں تنوین ہوتی ہے. کتاب بن ہوتا ہے، کتاب بن ہوتا ہے، کتاب بن تنوین ہوتی ہے. تو جب ہم مضاف بناتے ہیں تو تنوین کو گرا دیتے ہیں اور آگے یا لگاتے ہیں. اب یا کہتی ہے مجھے پیچھے پیش نہیں چاہیے، مجھے زبر نہیں چاہیے، میرے پیچھے زیر ہونی چاہیے. تو وہ پھر ان دونوں حرکت کو کھا جاتی ہے اور پیچھے زیر لگا لیتی ہے. کتابی کر لیتی ہے، یہاں بھی کتابی کر لیتی ہے اور یہاں پہ بھی کتابی کر لیتی ہے. تو یہ جب ہم پریکٹیکلی قرآن پہ کریں گے نا پھر چیزیں آپ کو زیادہ اچھی طرح کلیئر ہوں گی. اب میں آپ سے کرواتی ہوں مشق تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ہینا لیں گی آپ مائک؟ اس کا جی مس. رسول، اس کا رسول جی مرکب اضافی بن رسول. رہا ہے نا. جب کی کا ترجمہ ہوتا ہے تو مرکب اضافی بنتا ہے. جی تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا رسول. اس کا رسول پہلے رسول آئے گا. رسول پہلے آئے گا. ہوں. رسول. رسولو ایک پیش کے ساتھ. ویری گڈ. آگے اس کا رسولو رسولو ہو. ہوں. الٹی جی پیش کیوں لگائے؟ کیونکہ یہاں پیش آ رہی کیونکہ ہے. پہلے پیش آئی. ہاں تو الٹی پیش لے. رسولو ہو، اس کا رسول. کتابو جی ہو، اس کی کتاب. ہے نا؟ جی کتابی. آپ نے بک 2 کے شروع میں پڑھا تھا نا، کتابی کتابو ہو جی پڑھا تھا نا. جی کتابو نا. تو یہ وہی چیز ہے، پہلا چیپٹر جو آپ نے پڑھا تھا بک 2 کا. اچھا، اس کا مال. تو مال کو پہلے لائیں گے اور پھر کیا کریں جی گے؟ اس میں ضمیر لگائیں گے. ہاں اس میں ضمیر لگائیں گے تو مال پہ پیش ہی لگانی ہے. ہاں مالو. لو. الٹی پیش یا سیدھی پیش؟ الٹی الٹی پیش. پیش. کیونکہ پیچھے زبر آئے گا یا پیش آئے گا تو الٹی پیش لگے. اس اس کے دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ کے لیے یدانی ہوتا ہے نا. جی نون ہٹا دیں گے. یدانی ہوتا ہے. جی اب کیا لگانا ہے؟ اس کے. تو کیا لکھیں گے؟ ضمیر لگائیں گے ہو کی. ضمیر کے اوپر سیدھی یا الٹی پیش؟ یدا. الف والا ہو کی. لاؤ، میں نے پہلے آخر میں ہاں بتایا تھا نا. الف والا سیدھا پیش. سیدھا پیش. الف یا ساکن کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہ سیدھا پیش آتا. تمہارا دین. دینو ہو. تمہارا. دینو. دینو. تمہارے دینو تمہارا. کا. کا. ہاں کا. دینو کا. یہ ضمیریں آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، جی مس. ابھی میں آپ کو چارٹ بتاؤں گی پھر آپ یاد کر لینا. تم دونوں کا رب. تم ربو. دونوں کا رب. رب ادھر آ جائے گا اور جی تم دونوں ادھر آ جائے گا. اس میں کبھی جمع ہے تو ہٹانا پڑے گا نون. دو ہے نا، جمع نہیں ہے. مثنیٰ ہے تو نون مسن. ہٹانا پڑے ہاں تو کیا ہوگا؟ رب. گا. رب. تم دونوں کا رب. تو یہاں پہ رب تو ایک ہی ہے نا. جی جو ضمیر ہے وہ دو کے لیے آئے وہ گی. دو کو. جی تو کیا ہوگا؟ ربو ربو کما. سمینا کما. آواز آ رہی ہے جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. اور سمن بھی آ رہا ہے؟ جی مجھے سمجھ آ رہا ہے. ربو کما. اس کو نا ہاں ایرو ہاں لگاتے ہیں جب مرکب اضافی بناتے ہیں، ایرو لگاتے ہیں. یہ لفظ پہلے آ جائے گا. رب ایک ہی ہے، جی ضمیر جی جو ہے مس. وہ دو کے لیے آئے گی. پہلے ایک ہی تھا تمہارا دین. اب تم دونوں کا رب. پہلے ایک کا رب تھا، تم ایک کا رب، اور اب دو کا رب کما آگے. تو یہ والا چارٹ جو ہے نا ضمیروں کا، یہ والا ذرا سا دیکھنا ہے. میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گی. ہمارے اعمال. اعمال ادھر آ جائے گا. آپ بنائیں سمینا. اعمالنا. ہاں یہ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے. جی اعمالنا. اعمال نون ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو بناتے ہیں مضاف تو ہم تنوین ہٹا دیتے ہیں. جس طرح تنوین ہٹاتے ہیں اسی طرح نون بھی ہٹا دیتے ہیں. اچھا دیکھا یہ مہ یا آ گیا نا. جی جی
हाँ, मेरा जीना, ये सिर्फ महया लिखा हुआ है, यहाँ मेरा भी लगाना है आपने, आगे मुजाफिल भी लगाना है, तो क्या होगा? जी, महया। ये या है याय मुतकल्लिम का भी कानून आ गया ना। ये कानून पक्के करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम्म। महया, मेरा जीना, मेरा मरना, ठीक है। ममात, ममात, मेरा मरना का क्या बनेगा? ममाती। ही बनेगा। ममाती। अब ये पेश को खा जाती है, जी। जो आती है ना जी। जमीर, या ये पेश को खा जाती है, जबर को भी खा जाती है, और अपने पीछे क्या लगा लेगी? या ता के नीचे जेर लगाएगी, और फिर या ममाती हो जाएगा। ममाती। ठीक है, महया व ममाती। और नुसुकी भी आता है ना, जी। मेरी जी, कुर्बानी, नुसुकी, महया, सलाती भी आता है। सलाती भी आता है, या के साथ आ जाता है, सलाती भी आता है। अच्छा, मेरा रब, रब्बी। मेरा रब्बी, रब्बी। रब्बी उल्टा हो जाएगा, रब्बी। अब असल में क्या था? रब्बू था, रब्बुन होता है ना, तो हम पेश हम्म। हटा, दो पेश हटा के रब्बू करते हैं, ठीक है। अब आगे जब या लगाएंगे तो ये क्या करेगी? या पेश को खा जाएगी ना, और अपने पीछे क्या लगाएगी? जी। जेर, से। तो ये रब्बी बन जाएगा। जी। अगर जबर होगी तो जबर भी हम्म। खा जाएगी, वो भी रब्बी बन जाएगा, और जेर होगा तो वो तो जेर ही लगाना चाहती है, तो रब्बी रब्बी ही हो रहेगा। अगर रब के नीचे जेर हाँ, होगा तो ये जो इसको तो चीज आपने जेर। अभी समझाई है ना, हम्म। ये चीज मुझे बहुत परेशान करती थी। कभी रब को देखती थी तो वो कहती थी कि ये रब्बी भी लिखा हुआ है, रब भी लिखा हुआ है, इस बा हम्म। के नीचे भी जेर है, तो फिर या को लंबा किया था, लेकिन और क्या फर्क है इसमें? ये या अभी जो, जाके आपने समझाया तो मुझे पता चला। ये मूसा की हम्म। तरह होती है, ये मूसा की बिल्कुल। तरह होती है। देखें, आप 100 नफल पढ़ लें और अपने रब को नहीं पहचानते आप, ठीक है। लेकिन अगर आप रब बिल्कुल। को पहचान लेते हैं और 2 नफल पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है ना। बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इल्म आने के बाद जो भी आप पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगी, बिल्कुल। ठीक है ना। और रब्बी कैसे बना? रब्बा से भी रब्बी ही बनेगा। जी। और बाद दफा फिर पता है क्या करते हैं? ये या भी गिरा देते हैं, और रब्बी के नीचे, हम्म। अभी तो रब्बू के ऊपर पेश आ रहा है ना, तो रब्बू के नीचे जेर लगा देते हैं। और इससे क्या पता चलता है? कि यहां से या गिरी हुई है आगे से। वैसे तो रब अच्छा, पे जेर ठीक है। नहीं आ सकती ना, वैसे तो रब पे जेर नहीं आ सकती, पेश ही आनी हम्म। चाहिए, या दो जी, पेश जी। आने चाहिए। ये एक पेश हम्म। क्यों आ रही है? इसका मतलब आगे से या गिरी हुई है। तो कुरान में आपको इस तरह या रब्बी लिखा हुआ मिलता है, और या भी नहीं लिखा होता, जी। या भी नहीं लिखा होता, सिर्फ रब्बी लिखा होता है, लेकिन उसका मतलब होता है या रब्बी, आगे या भी होती है, ये भी होता हाँ, है। बिल्कुल। तो इस हाँ, पूरे यही को, मैं कह रही इस थी इस कि पूरे को सिर्फ रब्बी लिख देते हैं, कुरान में सिर्फ रब्बी हम्म। लिख देते हैं, क्योंकि कुरान में तो बार बार लिखना है ना। अब इसका तर्जमा आप क्या जी। करती हैं? सिर्फ रब्बी का तर्जमा आप क्या करती हैं? ए मेरे रब। हम्म। ये 2 लफ्ज छुपा दिए गए, ये भी छुपा दिया गया, ये भी छुपा दिया गया। हम्म। ए मेरे, रब्बी का तर्जुमा होता है ए मेरे रब, इसलिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है। वरना आप कहेंगे रब्बू का भी, ये रब्बुन का भी यही मतलब आ रहा है, रब्बा का भी ये आ रहा है, रब्बी का भी ये कैसे हो रहा है? बिल्कुल। तो ये तो डिफरेंट हो जाता है तर्जुमा। अच्छा, बहरहाल अभी अगला हमारा क्या है? तुम सब मुअन्नस के घर। हम्म। शाहीन आप बनाए, तुम सब मुअन्नस के घर, तुम, इसको देखना है, हमारा घर, ठीक है ना बैतू। इस। हाँ, बैतूना। बैतू ना, हमारा जी। घर, ना लगाना है, बैती नहीं लगा देना। नहीं, हमारे के लिए ना अगर के बेइती बनेगी। करेंगे तो तीनों हालतों में बेइती 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 ही आएगा। जी। याय जो मुतकल्लिम होती है ना, वो मूसा की तरह होती है, हिडन एराब, हम्म। रब्बी, मूसा मूसा मूसा। तुम मुअन्नस के घर कैसे बनाएंगे? हम्म। बनाए, घर बैतू। पहले आएगा ना, जी, घर। घर और बैत। तुम सब बाद आएगा, और वो भी मुअन्नस है। बेईती। तुम। बेईतुन्ना। बेइतू। जमा। अब ये देखें, याय तुम नहीं मुतकल्लिम होगा। नहीं है, ये याय मुतकल्लिम नहीं है। याय मुतकल्लिम जो होती है ना, पेश को हम्म। खाती है, और कोई हम्म। जमीर नहीं खाती, तो बेइतू ही रहेगा, ठीक है।
जी। और सब औरतों के लिए कौन सी जमीर आती है? हुन्ना। हुन्ना, बैतु हुन्ना। जमीरें आज आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है कुरान में, ठीक है ना, जमीरों की। हम्म, इस जमीर का क्यों तर्जुमा हो रहा है, ये वाली कौन सी, ये जितनी भी जमीर आती है ना, इसम के बाद जो जमीर आती है या इसम से जमीर से पहले इसम आता है, तो वो मुजाफ मुजाफ इलैही बनता है। बैतु हुन्ना, उन सब औरतों का घर। लेकिन यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने से आपकी आवाज कट गई थी। ये बैतू होना जो आप समझा रही थी, मेरी आपकी आवाज कट गई थी, मेरी यहाँ हाँ से ये दोबारा बई प्लीज क्लियर अच्छा कीजिएगा। अच्छा अच्छा, वह कट गई थी आपके पास। ये बैतु हुन्ना नहीं होगा, बैतु हाँ, हुन्ना का मतलब है उन सब औरतों का घर। थर्ड पर्सन है ना हुन्ना, उन सब औरतों का जी। घर। यहाँ पर बैतु है तुम तुन्ना, सब, बै तुम सब। तो बैतु क्या होगा, है ना? सेकंड बई वाली जमीन, बैतु हुमा। किसको पता है बैतु कुन्ना का? बैतु हुन्ना, बैतु बैतुन्ना होगा, तुन्ना, तुन्ना, बैतु तुन्ना। नहीं, बैतु कुन्ना, वो तो मरफू जमीर है ना, हमने लेफ्ट हैंड वाली जमीरें लगानी है बैतु ना। कुन्ना। बैतु कुमा। बैतुकुमा, तुम दोनों का घर। ये हाँ। तो सब लिखा हुआ है ना, तुम सब औरतों का घर। और के जब घर लिखा हुआ है, देखिए के घर, यानी घर भी बहुत सारे हैं, एक घर नहीं है। बैतु ना, नहीं। बुयूतु, नहीं शाहीन, बुयूतु, बुयूतु, तुम सब को करे ना, बुयूतु तुम तुन्ना, सब। और इसमें गलती क्या तुन्ना, है, कुन्ना तो सही है, बाकी यहाँ पे गलती है कि बहुत सारे घर है ना। बुयूतु, घर की भी बुयूतु, जमा। बुयु, बुयूतु, बुयूतु कुन्ना, बुयूतु, घर की भी जमा। बुयूतु, इसमें ता भी आएगी, बुयूतु कुन्ना, ठीक है। इस तरह लिखना है, बुयूत भी लिखना है पहले जमा, क्योंकि बहुत सारे घर है ना, एक घर नहीं है। हम्म, तुम सब औरतों के घर। अगर एक औरत का घर होता तो बेतु का, औरत का होता तो बेतु की, मर्द का होता बेतु का। ये पूरी पूरी गर्दान किया करें। एक चीज, एक बेत ले लें और पूरी बेतु हु उसका घर, बेतु हुमा उन दोनों का घर, बेतु बेतु हुम उन सब का घर, मर्दों का घर। बेत, आगे क्या आएगा? बेतु, बैतु हाँ, हा बेतु हा उस औरत का घर, एक औरत का, बैतु उस एक औरत का घर, ठीक है ना। ये हाँ, जो दो चश्मी हा होती है ना, ये थर्ड पर्सन होती है। का जो होती है वो का कुमा कुम, ये सेकंड पर्सन होती है। और या और ना जो होती है ये फर्स्ट पर्सन होती बस। है। हमारा घर बैतू ना, तुम सब औरतों का घर, तुम सब औरतें हो ना। तो घर भी बहुत सारे हैं, के घर लिखा हुआ है, का घर नहीं लिखा हुआ। अगर के घर लिखा हो तो इसका मतलब है घर भी ज्यादा है। तो बुयूतु क्या हो जाएगा? कुन्ना, तुम सब औरतों का। अंतुन्ना नहीं लगाना, वो वाली अटैच प्रोनाउन लगानी है आगे। वो आप डिटैच प्रोनाउन लगा रही हैं, अटैच प्रोनाउन लगानी है। अटैच होती हैं जो लेफ्ट हैंड वाली होती हैं, ठीक है, जो मुजाफ इलैह बनती हैं वो वाली। अच्छा आगे करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, उसका बंदा, बंदे का अब, अब्दु। अब्दुहू, उसका बंदा। अब्द होता है बंदा, अब्दुन से अब्दू हो गया क्योंकि मुजाफ बना रहे हैं। द, और अब जमीर पे कौन सी आएगी हरकत? उल्टी पेश। उल्टी पेश आएगी। उन दोनों का घर, उन दोनों का घर, घर इधर बैतु लाएंगे और उन दोनों को उधर ले जाएंगे, ठीक है। और का बीच में खुद ही आ जाएगा, जैसे है आ जाता है ना, ऐसी का भी आ जाता है। जी। अच्छा, उन दोनों का घर क्या हो जाएगा? पहले घर आएगा ना, घर एक ही है बैतु फिर। बैतू, बैतू, आगे क्या होगा? उन दोनों का। हुमा नहीं कहेंगे, हुमा नहीं लगाना। हुमा तो डिटैच प्रोनाउन है ना, आपने अटैच प्रोनाउन लगानी है। बैतुकुमा, समझ आ रही है? हम्म, तुम दोनों का घर। बैतुका, तुम एक का घर, बैतुकुमा तुम दोनों का घर, बैतुकुम तुम सब मर्दों का घर, और बैतुकुन्ना तुम सब औरतों का घर,
ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ میم چوہے یا تو کے ان ان دونوں کا گھر ہے میم, یا تو ان اور کا تو ہما ہے نا. ہاں ہاں یہاں صحیح ہے, یہاں صحیح, مجھے نہیں یہ سمجھ آئی, یہ ان دونوں کا گھر ہے نا, ہاں تو تو آپ لگا ہما دیں. کیوں آئے گا؟ ہاں کیا لگائیں گی بتائیں مجھے, ہاں کیا ہما لگائیں؟ ہما ہے نا. ہما آئے گا. بیتہما. ہاں ہما, ٹھیک ہے, بیتہما, ان دونوں کا گھر, ان سب کے اعمال, اعمالکما. امالو ان اعمال سب, اعمالہن. ان تھرڈ نہیں پرسن, ان سوری، سب, ہاں ان عملو سب کا مطلب ان ہے سب تھرڈ کا. پرسن, امالوہم, ہن نہیں ہوگا نا, اعمالہن. ہننا کیوں ہوگا, عورتوں کا تو کچھ نہیں لکھا. اعمالہم. مذکر ہم مذکر. اعمالہم. اگر یہاں مؤنث لکھا ہوتا نا تو پھر ہوتا نا ہننا. جی یس. ابھی تو کچھ نہیں لکھا ہوا, اس کا مطلب ہے مرد ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کچھ لکھا ہوا نہ ہو تو پھر مرد ہی ہوتے ہیں, اور اگر کچھ عورتوں کا پوچھنا ہو تو وہ لکھ دیتے ہیں مؤنث, ٹھیک ہے. تمہارا حال, اگر یہ بات ہو کہ اگر اس میں یہ بات ہو کہ اگر مرد اور عورت مکس ہیں تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ ایسی صورت میں تو نہیں آئے گا, وہ پھر آگے وہ کچھ نہ کچھ پیچھے جو ہے نا مرد اور عورت مکس کرتے ہیں ان کے نام. اب جیسے میم وہاں امالہم, پر تو مذکر ہی آتا ہے نا میم, وہاں پر مذکر ہی تو ہوتا ہے نا. جو ہاں تو لیکن جہاں مؤنث اگر اور خاص طور پہ عورتوں کی بات کرنی ہے, ان کے اعمال کی بات کرنی ہو تو پھر ہننا کر دیں گے نا, جی. ٹھیک تو ہے. خاص ٹھیک طور ہے. پہ عورتوں کے امالہم میں تو اب یہ سبھی مرد عورتیں سبھی آ گئے نا. ہوں. ہاں جی. تمہارا حال, ہوں. تمہارا حال کیا ہوگا, حالو, حالو کا. ہاں حالو کا. حالو کا. اور اگر یہ جمع ہو تو پھر کیا ہوگا, تمہارا حال, اگر یہ فرض کم کرو جمع ہے, حالکم. حالو کم. کم ہو جائے گا. اور لڑکی ہوگی تو حالو کی, حالو کی. حالو کی. اور بہت سی عورتیں ہوں گی تو حالو کننا. کننا ہو جائے گا. بس یہی کچھ کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہو اس کا حال, تو حالو, حالہو. حالو ہو, الٹی پیش آ جائے گی, ویری ہو. گڈ. اور ان دونوں کا حال, ان دونوں کا, یہ جو آپ نے ان دونوں کا اور تمہارا ہے نا یہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اسے دیکھیں, یا میں بھی ہاں غلطی کر گئی تھی نا, اس بیتکما میں لکھ, تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے. نہیں نہیں آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. تمہارا جی ہے یا مس. ان کا ہے یا میرا ہے, ہاں تین ہی باتیں ہو سکتی ہیں. جیسے یا میری قمیص آ گیا ہے نا, ہاں. تو اب میری قمیص تھی, قمیض میں ہوں. میری ہے نا, یہ الگ ہے. تو کیا ہو جائے گا, قمیض پری. قمیص تھی. قمیض پری. ہاں تو آپ دیکھیں قمیصی ہو جائے گا. اب اس کو چاہیے زیر, اصل میں یہ قمیصو تھا, ٹھیک ہے, جی. اور یا تھا. قمیصن تھا, ہوں. لیکن جب مضاف بنا تو پھر کیا بن گیا, ایک پیش آ گئی, اور پھر یا لگا تو اس نے پیش کو کھا لیا اور اپنے پیچھے زیر لگا لی. صحیح ہے نا, تو جی. قمیصی ہو گیا. اب پیش کے ساتھ زبر کے ساتھ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے نا, اس لیے اس کو زیر لگانی ہی پڑتی ہے ہمیں. اور ہم بیچاری یا کو ہوں. بدنام کر دیتے ہیں کہ یا کے نخرے ہے نا. تو اصل میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, ہمارے منہ سے ہی نہیں نکلتا. تو عرب لوگ جب منہ سے کچھ نہیں لفظ نکلتا تو اس کی فوراً حرکت چینج کر دیتے ہیں, اور ہم رول بنا لیتے ہیں, یہ یا متکلم کا رول ہے, یہ ہو ضمیر کا رول ہے, یہ ہم ضمیر کا رول ہے, یہ بنا لیتے ہیں. تو تمہارا حال, حالو کا, تمہاری اولاد, اولادو کا. اولادو کا, تمہاری جمع بھی تو ہو سکتا ہے نا, جی مس. ہوں. اور تمہاری اولاد, اولادو کم. کم بھی ہو سکتا ہے. ہاں اولاد اولاد ہی ہوتا ہے عربی میں بھی, صحیح ہے. میری جی. قمیص, قمیصی, میرا مرنا, مماتی. مشکل لفظ تھا نا, تو آپ کو اب مماتن ہے, اس کی پیش ایک تو ہٹائیں گے نا, مضاف بنائیں گے تو ایک پیش لگائیں گے, مماتو ہو گیا. اب جب آگے یا متکلم لگائی تو اس کو کھا گئی, اور پیچھے زیر اس کے نیچے نیچے زیر لگا دی, یا اس کو کھینچ کے نیچے لے آئی, جیسے مرضی کہہ لیں. یا جی. متکلم جب آتی ہے پیش کو کھینچ کے نیچے لے آتی ہے. صحیح ہے. عائشہ آپ کو سمجھ آ جی. رہی ہے باتوں کی, آپ کو تو زیادہ آنی چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد میری گاڑی, سیارتی. تی, میری گاڑی, ہماری گاڑی, ہماری گاڑی. سیارت. سیارت سیارت. تنا. تو نہ
کیونکہ اب ہمیں ضرورت نہیں، اب یا متکلم نہیں آ رہی، اب ہم یا متکلم کھاتی ہے نا پیش کو، ہے نا، جی جی یہ تو جی نہیں کھاتا، جی نہ تو نہیں کھاتی، باقی کوئی ضمیر نہیں کھاتی، سیارہ تو کا، ہے نا، سیارہ تو کی، وہاں پہ تو پیش ہی آ رہی ہے، صرف یا متکلم جب آتی ہے تب یا تب متکلم مسئلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو پیچھے زیر چاہیے ہوتی ہے. اور ہمارا رب، ربینا، رب ربی کیسے ہو گیا بھائی؟ ربنا ربی، ربنا دیکھیں ربی نا ربنا، کتنا عجیب لگ ہاں رہا ہے، کبھی سنا بھی سوری نہیں سوری ہوگا، ہاں کبھی ربنا، یہاں پر یا کا ربنا، تھوڑی نا کہا. کبھی سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے ربی نا. نہیں. اچھا، تم جی. سب کی مائیں، امہاتکم امہاتکم، مائیں ہے نا تو امہات ہو جائے جمع. گا، امہاتن ہوگا ہاں. اور پھر ایک پیش ہوگی اور آگے کم تم سب کی، جی مردوں کی مائیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہاں. عورتوں کی مائیں کہنا ہو، تم سب مؤنث کی مائیں، امہاتہن نہیں ہننا نہیں، ان سب کی ہو جائے گا نا، ان کا کم ہی رہے امہاتکن گا. ہن، کن تم امہاتکن کننا، کننا، ہوں جیسے ہم کہتے ہیں نا جزا کننا، ہاں. ہے نا، کننا جی جی کہتے ہیں نا جی جزا بالکل کننا، یعنی تم سب جی کا کیا ہو، تمہیں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جزا دے. جزا کننا. اور ایک ہو تو جزا، مرد ہو تو جزا کلّا، اور عورت ہو تو جزا کلّا، تو واحد کی ہاں. ضمیر لگاتے ہیں نا. جی. جی ہاں، تو یہ ہم سامنے والوں کو جب بولتے ہیں سیکنڈ پرسن کو، تو ہم کا کما کم اور کی کما کننا لگاتے ہیں، 6 ضمیریں. غائب میں ہو کوئی ان کی بات ہو رہی ہو تو پھر ہم وہ 2 آنکھوں والی ضمیریں لگاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جی. تو ابھی آگے اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا، ہاں ابھی وہ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں جن کے نیچے خط لگایا گیا ہے، ان کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں، ٹھیک ہے. اب اس کی جگہ ضمیر نہیں لانی، اس کی جگہ ضمیر لانی ہے، تو کیا ہوگی؟ بیت زیدین، ہو زید کا غیر، بیت بیتو ہو ان کا ہو، غیر. زید کے نیچے تو 2 زیر لگے ہیں، ہو کے اوپر ہم نے پیش کیوں لگائی ہے، وہ بھی الٹی؟ اس لیے کہ پیچھے بیت کی تا کے اوپر جو پیش تھی نا، اس وجہ سے. ہاں، بیت کی تا پہ پیش تھی، ٹھیک ہے. تو بیتو ہو، تو پیچھے پیش ہو یا زبر ہو تب بھی ہو، بیتا بھی ہو نا تو پھر بھی ہو، آپ الٹی پیش ہی لگائیں گے، جی ٹھیک ہے نا. زبر جی ہو جی یا پھر زیر پیش ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے الٹی پیش ہی لگانی ہے. تو یہاں پر باب المسجدی، تو کیا ہو جائے گا؟ ہو، مسجد مذکر ہوتا ہے، ہاں نہیں لگا دینا، یہ اس کو بھی دیکھنا ہے، مذکر مؤنث کی ضمیریں میں. ہوں اب دیکھیں یہ 2 ہو گئے نا، کتابو حامدن و محمودن، تو کیا ہو جائے گا؟ کتابو، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے نا، جی. کتاب مضاف ہے اور یہ دونوں کتاب مضاف. ہما. کتابو ہما، ہما 2 بندے ہیں ہوں اور دونوں مرد ہیں، جی ٹھیک ہے، تو ہما ہو جی جائے گا، کیونکہ ان کی طرف ضمیر لوٹانی ہے. اگر ضمیر کو پیچھے لوٹانا ہو نا تو پھر وہ 2 آنکھوں والی ضمیریں آتی ہیں. اب بیت المسلمین، جی یہ بھی بیتو بیت المسلم، بیتو ہوم. ہوم، بیتو ہوم، 3rd پرسن ہے نا، ہوں مسلمین ہے نا، مسلمین 3rd پرسن ہے، حامد جی محمود بھی 3rd پرسن ہے. 3rd پرسن کے لیے 2 آنکھوں والی ضمیریں لگاتے ہیں. آیات اللہ، ٹھیک ہے. آیات، آیاتہ. ہاں ہو، اس کی آیات، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی آیات. تو اللہ کا نام پہلے آئے گا، پھر ضمیر بعد میں آئے گی، پھر اللہ کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے. ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. ابواب المساجدی، ابواب المساجدی میں ہوگا ابواب، ابواب ہی آئے گا نا، اس کے دروازے نہیں، ابواب ہم. مساجد، ایک مسجد ہوتی تو ابواب ہو ہوتا ہے نا.
اب مساجد جی جمع ہے تو ابواب ہم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جی بیت حامد و زینبا و مریمہ. ہم آئے گا یا ہننا آئے گا؟ دو عورتیں ہیں، ایک مرد دو ہے. عورتیں ہما آدمی ہما کے آئے لیے گا. آئیں گا. نہیں، دو عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے، تین ہو گئے نا. جی مس. جی تین کے لیے جمع کی ضمیر آئے گی، اور کون سی آئے گی؟ مذکر کی یا مؤنث کے بے؟ مذکر کی. ہاں، ہم مذکر کی. مرد قوام ہوتے ہیں نا. جی مس. تو جی چاہے 50 بھی عورتیں ہوتی ہیں، ایک مرد ہوتا، تب بھی آپ کیا لگاتے ہیں؟ مذکر لگاتے ہیں. ہم، ہننا نہیں لگا سکتے آپ. جی بیتو ہوم. عجیب لگ رہا ہے نا، لیکن اللہ کا قانون ہے یہ. مرد قوام جی ہوتے ہیں، مرد مذکر کی ضمیر لگے گی. یہ ٹیکسٹ دیکھے تو عورتوں کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مانے یا نہ مانے، عربی بتا رہی ہے کہ وہ قوام ہے. قوام ہے مرد. آج کل وہ کہتی ہیں ہم کماتے ہیں، ہم قوام ہیں. کمانے کی بات نہیں ہے. کمانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں، گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہوتے نا. جی اب بالکل. عورت کہے کہ میں نے چلانی ہے تو عورت ہی چلائے گی، مرد تو نہیں چلائے گا نا، پھر ایک ہی چلائے گا. تو ہر جو دیکھیں، ٹیچر بھی کلاس میں ایک ہی ہوتی ہے، دو ٹیچریں آ جائیں تو وہ بھی اب خدا بھی دو ہوتے تو ایک بولتا ہے ادھر بارش برسانی ہے، وہ بولتا ہے ادھر بارش برسانی ہے. آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں. جی صحیح ہے. تو دو بیویاں تو ہو سکتی ہیں، بیویاں تو چار بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مرد گھر میں قوام ایک ہی ہوتا ہے، حکم اسی کا چلتا ہے. بالکل. آفس میں بھی ایک، اور دیکھیں آفس میں بھی ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے نا، مینیجر تو ایک ہی ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں عورتوں رکھی کو، ہیں. جی اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے تو یہ جو مرد کی قوامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ. وہ سمجھ وہ سکے تو تو. رانی بنا کے رکھتے ہیں گھر میں. بالکل. ہاں. عورتیں تو راج کرتی ہیں. لیکن مردوں کو بھی اپنی شوہر ذمہ کی داری عورتیں. سمجھنی چاہیے نا. جھگڑے تب ہوتے ہیں جب جی دونوں ہی بالکل. اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. عورت بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کری ہوتی یا مرد بھی نہیں کرتا، پھر جھگڑے ہوتے ہیں. سمجھ جی آئی؟ پھر جھگڑے ہوتے ہیں. تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، وہ اپنے گھر کی پورے سنبھالے گی، گھر کی منسٹر ہوتی ہے وہ، اور وہ جو ہوتا ہے باہر کا سارا کرتا ہے. جی صحیح ہے. بالکل. تو اب جی یہاں پر کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں پہ دیکھیں، خزائن خزائن السماواتی والارض. السماء. اب یہ دونوں خزائن. مؤنث ہیں، دونوں ہی مؤنث ہے. سماوات بھی مؤنث ہے عربی میں، آسمان مؤنث ہے، زمین بھی مؤنث ہے، مؤنث سمائی. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آئے گا؟ خزائن. خزائنتہما. خزائنہما. ان ہوم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے خزانے. خزائنتہما. خزائن. تا کہاں سے لگا رہی ہو؟ یہ تا نہیں آئے گی. کہاں ہے؟ خزائنہ میں تا ہے ہی نہیں. آگے ضمیر لگانی ہے اس کی جگہ، اس پورے کی جگہ ضمیر لگانی ہے نا. اب یہ دو ہو گئے اور ہیں بھی یہ مونس، تو یہ تا نہیں اس میں لگے گا. خزائنتہما. مؤنث کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضمیر دونوں کے لیے، مؤنث کے لیے بھی ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے، دو کے لیے ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. خزائنتو نہیں، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے. ہاں اس کو ٹھیک ہے اس کو سمجھ آپ گئی نے ہوں. ہاں چینج ہاں نہیں کرنا، بس ضمیر آگے لگا دینی ہے. اگر یہاں پہ تین ہوتے تو ہم کر دیتے، ہے نا. دو ہی ہیں تو جی. ہما کر دیے. یہ پورا کیا ورڈ بنے گا؟ خزائنہما، ان دونوں کے خزانے. ٹھیک ہے. خزائنہما. مطلب میں فرق نہیں آئے گا. خزائن السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کا خزانہ، کا خزانہ ہما ہو جائے. سیارۃ ٹھیک ہے. فاطمہ تا. سیارتها. ہاں، فاطمہ کی جگہ ہاں آئے گا. سیارت ہا. اچھا. باب المدرستی. مدرسہ مؤنث ہے با. مذکر ہے؟ یہ تا مونس. کی
تا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ وہ مونس ہے، لیکن یہ ہاں نیم بھی تو ہے، ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ مونس کی علامت ہے، تا اور ہے، بھی صورت ہے. یہ مونس کی جس علامت ہے، ہاں ہاں گول تا ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر ایسے نہیں لکھی جاتی، ضمیر ایسے لکھی جاتی ہے جی جی بغیر. یہ تا جی، ہاں ہاں بابو ہاں ہاں مونس ہے نا، تو ہاں اگر مدرسے کی جگہ مسجد ہوتی تو پھر بابو ہو، اگر یہاں مسجد ہوتی تو مسجد مذکر ہوتا ہے، بابو ہو اوپر ہم کر کے آئے. قلم زینبا و مریمہ، قلم ہاں قلم نہیں ہما ہما کلمہما، ہما، دو ہے. ٹھیک ہے نا. مدرسۃ البناتی، یہ مونس بنات ہے ابھی مدرسہ جمع ہے، جمع مدرسۃ مدرسہ ہن، مدرسۃ ہن، بنات ہننا، ٹھیک ہے صحیح ہے. مدرسۃ ہننا تھرڈ پرسن کی ضمیریں لگانی ہے، ٹھیک ہے. تلاوت الآیتی، آیات جمع ہے، تلاوت آیاتی، ہاں آیاتی کو کیا کریں گے؟ مظفر کی جمع. مونس ہوتا ہے نا، آیات مونس ہوتا ہے، آیتن کی جمع ہوتی ہے نا، آیتن ہاں مونس ہے. میں نے بولا نا جی پہلے واحد میں جایا کرے، دیکھا کرے. جی آیتن مونس ہے تو وہ بھی مونس ہے، جمع کا صیغہ نشانی کو کہتے ہیں. ہوں، اچھا تلاوت ہننا، ہننا ہوم نہیں کہے گی کیونکہ مونس ہے نا، جمع ہے اور جی مونس ہے. مفاتی الابوابی، دروازوں کی چابیاں، مفاتی ہو مذکر ہے نا، ابواب جی تو جمع بھی ہے، تو ہم مفاتی ہوم، مفاتو ہوم، ہوم ضمیر بھی جو ہے نا وہ بھی زیر نہیں مانگتی، وہ بھی لگا لیتی ہے، پیچھے پیش ہو تو پیش ہی لگاتی ہے. اگر پیچھے زیر آ جائے نا تو پھر اس کو زیر ادھر لگانی پڑتی ہے. میم یہ غیر عاقل کی جمع ہوئی تو اس میں ہاں نہیں آئے گا اس کا؟ ہاں ہاں آئے گا، ٹھیک ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ. اب مفاتی، اب ان کو ابواب جو مفاتیح ہے ہاں غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی، جی یہ رول پتہ ہے. جی مس جی میم تو مفاتی ہو ہا. ہاں جی. اچھا اور میم ایسے ہی وہ مساجد پیچھے بھی وہ مجھے کلک کر رہا تھا پیچھے، ہاں مساجد کا مساجد تھا. ابواب المساجد ہاں یہ تھوڑا سا ہم نے نیچے غور نہیں نیچے کیا. گئے ہیں ہاں یہاں پہ نیچے. تو مساجد کے لیے مساجد غیر عاقل کی جمع ہے تو ابواب ہا جی آئے گا، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ کلمو، اس میں کیا ہے، یہ کر لیے ہم نے، سارے کر لیے. یہ تو ٹھیک ہے اچھا یہ تو اعمال الرجال والنساء، اب پھر جھگڑا ہو گیا مردوں عورتوں میں، ایک کہتا ہے میں قوام بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں بنوں گا. اللہ کا حکم کیا ہے وہ کریں گے نا پورا. اعمالو جمع جمع ہے نا، اعمالہم، ہوم آئے گا، ہوم آئے. سمجھ آئیے. تو اللہ کا جی جی حکم یہ جو آپ پہلے نے ہے. اوپر والا کیا ہے نا، ہم، تلاوت الآیاتی اور مفاتیح، یہ سمجھ نہیں سکی میری، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. آیات بھی غیر عاقل کی جمع تھی، یہاں پہ بھی ہا آئے گا، اور اوکے مدرسۃ البناتی میں بھی ہا آئے گا. بس یہاں اوکے پر آئے گا ہننا، یہاں ہاں پہ جمع ہے چونکہ یہ عاقل ہے نا تو یہاں پہ ہننا آئے گا، یہاں ہاں آئے گا. اب دیکھیں فرق دیکھ لیں آپ لوگ، یہ جب عاقل ٹھیک ہے ہوتا ہے تو اوکے پھر سیم ضمیر آتی ہے، اور جب غیر عاقل ہوتا ہے تو واحد مؤنث آتی ہے. یہاں بھی یہ غیر عاقل تھا تو مفاتی ہو ہا آیا تھا نا، صحیح ہے نا. ہا لگائیں گے، مفاتی ہو، مفاتی ہو ہا ہی آئے گا. مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، مفاتی ہا تو نہیں آئے گا، زیر تو نہیں آئے گی. مفاتی ہا، چلیں مفاتو ہا ہی آنا چاہیے، مفاتی ہو ہا. اچھا پیچھے بک میں دیکھ لے، کوئی کسی کے پاس بک ہے تو مفاتیح، یہاں پر کیا ہو جائے گا، مفاتیح، مفاتی ہو تو آئے گا نا، آگے ہا ہا آنا چاہیے.
गैर आकिल की जमा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था, हाँ, अगर पीछे याय साकना आ जाए तो क्या होता है, जेर आती है ना। हाँ, जी मफाती हुआ है, हुआ। नहीं हो, अच्छा हाँ पीछे हुआ ही आ रहा है बुक में। जी मिस, मफाती हुआ। हाँ सही है। तो हाँ ठीक है, सही है। तो उसके बाद पेचीदा मुरक्बे इजाफी सिखा दूं कि बस करें, 5 बजे हैं अभी, बस कर दें। हफ्ते में बस एक ही बस कर क्लास होते हैं। ये बहुत ही आसान है, दें जी। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन करूंगी वो इंशाल्लाह। तो ये बुक कहाँ वो से तो वो मिलेगी? उसको करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही आ जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना कुरान पे। या तो हम कुरान पे जाते हैं, कुरान पे प्रैक्टिस करते हैं, मैं शेयर करती हूँ। ओके। लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस करने वाली भी चीज नहीं है, वो खुद ही आपको पता चल जाता है, पढ़ने में ही वो हो जाता है सब कुछ। तो मुरक्कब इजाफी कैसे बनता है, क्या लॉ है इसके, जी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर बाद दफा दोबारा इसको कर लेंगे। मुरक्कब इजाफी कैसे बनता है, दो अस्मा होते हैं, दोनों ही हम्म अस्मा होते हैं, ठीक है ना। या मुजाफिला के तौर पे जमीर भी आ सकती है, जैसे अभी आज हमने की है। मुजाफिला के तौर पे जमीर आ सकती है, जी मुजाफ के तौर पे जमीर आ सकती है। नहीं। नहीं, मुजाफ कभी आपने जमीर नहीं देखी होगी, मुजाफ हमेशा इस्म होता है। मुजाफ की जगह पे जमीर नहीं आती, मुजाफिला की जगह पे जमीर आ सकती है। तो दो इस्म होते हैं, दोनों इस्मों में ताल्लुक कैसे पैदा किया जाता है, इजाफत कैसे, निस्बत कैसे पैदा की जाती है। पहले वाले को तनवीन और अलिफ लाम नहीं लगाते, बगैर अलिफ लाम और तनवीन के लाते हैं, और दूसरे वाले को क्या करते हैं, मजरूर कर देते हैं, जेर दे देते हैं। मसलन रसूलुन है और उसके बाद अल्लाह है। अब आप इनको मुजाफ मुजाफ इलैह में निस्बत देनी है, रसूल को अल्लाह से निस्बत देनी है, तो कैसे करेंगे। रसूलुल्लाही। यही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक पेश आ जाएगी और यहाँ जेर आ जाएगी। तो ये दोनों प्लस होके इसी तरह किताबुन किताबुल्लाह, ये तो मुरक्कब इजाफी सिंपल वाला है ना। आज हम पढ़ें पेचीदा। पेचीदा का मतलब है कि थोड़ा उसमें मुजाफ भी दो होंगे या मुजाफ इलैह भी दो होंगे, ठीक है। ये तो उसमें तो एक ही मुजाफ है, एक ही मुजाफ इलैह है ना। जो भी आज हम पढ़ें, देखें थोड़ा बड़ा जुमला है ना, तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें दो मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। पेचीदा मुरक्कब इजाफी होता क्या है, ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से ज्यादा मुजाफ या मुजाफ इलैह हो, यानी कम से कम दो तो हो ही, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, हामिद ठीक के है। घर का दरवाजा। तो इसमें दो के और का आ रहे हैं, तो जब के का, जितने के का आएंगे उतने आपके मुरक्कब इजाफी बनेंगे। दो आ रहे हैं के का, तो दो ही बनेंगे। दो से ज्यादा आ रहे हैं तो फिर उतने मुरक्कब, तीन बन जाएंगे मुरक्कब इजाफी, चार बन जाएंगे, पांच बन जाएंगे। लेकिन हम अभी सिर्फ यही वाला सीख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ठीक है। मुदर्जा बाला मुरक्कब इजाफी दर हकीकत दो मुरक्कबात इजाफी का मजमूआ है। बात समझ आ गई, इसमें दो मुरक्कब इजाफी हैं। एक तो है हामिद का घर और दूसरा है घर का दरवाजा। हामिद का घर और घर का दरवाजा, ये दो मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। पहले मुरक्कब इजाफी में घर मुजाफ है, ठीक है, और हामिद मुजाफुन इलैह है। इस वाले में घर मुजाफ है, उल्टा करते हैं ना, और ये मुजाफ इलैह है। दूसरे वाले में दरवाजा मुजाफ है और घर मुजाफ इलैह, एरो लगाते हैं ना, तो ये मुजाफ बन जाएगा और ये मुजाफ इलैह बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों मुरकबात में मुश्तरक क्या है, वो घर है। घर इधर भी मुश्तरक है, इधर भी मुश्तरक है, कॉमन है दोनों में। जो पहली तरकीब में मुजाफ है और दूसरी तरकीब में मुजाफ इलैह है, पहली तरकीब में यहाँ पे क्या बन रहा है, मुजाफ इलैह बन रहा है, यहाँ पे मुजाफ बन रहा है, ठीक है। जबकि हामिद और दरवाजा बिल तरतीब मुजाफ इलैह और मुजाफ इलैह हैं। हामिद यहाँ पे मुजाफ है और दरवाजा यहाँ पे मुजाफ इलैह है। अच्छा, इन दोनों मुरक्कबात को मिलाकर जब हमने एक मुरक्कब बनाया तो हामिद और दरवाजा तो मुजाफ इलैह और मुजाफ ही रहे,
जबकि घर जो कॉमन था वो मुजाफ भी बना और मुजाफ इलैह भी बना। जो कॉमन होगा बीच में वो दोनों चीजें बनेगा, मुजाफ भी बनेगा और मुजाफ इलैह भी बनेगा। तो अब इसको मैं करके बताती हूँ, करने में बहुत आसान है। ऐसे मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का तरीका बड़ा आसान है। पहले हर इसम की हैसियत मुय्यन कर लें, फिर उसकी हैसियत के मुताबिक कवायद का इतलाक करें। अब देखें यहाँ पर, हामिद के घर का दरवाजा, गौर से देखें, ठीक है, ये वाला कॉमन है ना, ये कॉमन है दोनों में, हामिद के घर का दरवाजा, यानी हामिद का घर और घर का दरवाजा। तो घर कॉमन हो गया इस पहले मुरक्कब इजाफी में और दूसरे में भी। अब इसको हम क्या ठीक है। करेंगे, सीधा एरो देंगे, इसको सीधा एरो देंगे। और ये जो लास्ट में, ये वही तरीका करना है जो पहले आम मुरक्कब इजाफी में करते हैं ना, कि लास्ट को पहले ले आएंगे और पहले वाले को लास्ट में ले जाएंगे। ये तो पहले से पता है कि इसको इधर लाना है और इसको इधर लेके जाना है। जो मिडल में है उसको सीधा एरो देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये वाला जो होगा शुरू, ये आखिरी वाला है, इसको आप मुजाफ बनाएंगे। पहले भी वैसे ही मुजाफ बनाते हैं, पहले भी आखिरी वाले को मुजाफ बनाते थे और जो शुरू वाला था तो उसको मुजाफ इलैह बनाते थे। तो आपने इसको मुजाफ बना लिया और इसको आपने मुजाफ इलैह बना दिया। अब ये जो मिडल वाला है, चूंकि ये कॉमन है तो उसको दोनों बनाना है, इसको मुजाफ इलैह भी बनाना है और मुजाफ भी बनाना है। डबल रोल करेगा, राम शाम दोनों रोल कर रहे हैं ये। राम एक बंदा होता है ना मूवी में, दोनों रोल करता है, बाप का भी कर रहा होता है, बेटे का भी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वो वाली बात है कि ये जो कॉमन होता है ये दो रोल कर रहा होता है, ये एक ही कर रहा है, ये भी एक ही कर रहा है, लेकिन मिडल वाला जो कॉमन है वो मुजाफ इलैह भी बन रहा है। अच्छा, अब ये वाला इधर लाए, मुजाफ बनाया, तो दरवाजा क्या होता है, बाबुन होता है, ठीक है ना, बाबुन। और इसको इधर लाए तो हामिद दोनों हो गया, सही है। अभी फिलहाल तो हम उनको पेश के साथ ही रख रहे हैं, ठीक है। ठीक अब है। ये जो बीच वाला है इसको आप बेइतुन कर लें, कॉमन है। अच्छा, अब आपने मुजाफ मुजाफ इलैह बनाना है इनको, ठीक है। तीन इसम है, दो मुजाफ इलैह बनाने हैं, दो मुजाफ मुजाफ इलैह बनाने हैं, तीन इसम से दो मुजाफ मुजाफ इलैह। जैसे आपको कुरान मजीद में आता है ना, मालिकी यौमिद्दीन आता है ना, जी। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये वाला कॉमन है। दिन का मालिक है ना, दिन का मालिक, और ये यौम जो है ना बीच में कॉमन है, इसको आपको मुजाफ भी बनाना पड़ेगा, मुजाफ इलैह भी बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो बेइतुन है ना, इसको हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे इसको, हाँ, ये वाला पहले आप ले आए, बाबू कर लें इसको, ठीक है, बाबू बाबू ले आए। अब ये जो बीच वाला ना बेइतुन जो है, जो बेइतुन है, इसको आप मुजाफ इलैह बनाएंगे। अब होना क्या चाहिए था, बाबू बेइतिन होना चाहिए था ना, बाबू बेइतिन होना चाहिए था ना। अगर आप एक मुरकब इजाफी बनाते तो ये वाला क्या था, बाबू, और ये वाला बाबुल बेइती बन जाता या बाबू बेइतिन बन जाता। लेकिन अब चूंकि ये डबल रोल कर रहा है तो इसको हम तनवीन नहीं देंगे, इसको हम सिर्फ एक जेर लगाएंगे, दो जेर नहीं दे सकते क्योंकि ये डबल रोल कर रहा है, ये मुजाफ भी बन रहा है ना। ओके। तो मुजाफ के नीचे तो मुजाफ के ऊपर तो डबल हरकत नहीं जी। आती, और मुजाफ इलैह बन रहा है इसलिए जेर दे रहे हैं। ये मुजाफ हो गया और ये वाला मुजाफ इलैह हो गया, और ये मुजाफ इलैह बन गया, ये एक मुरक्कब इजाफी बन गया, घर का दरवाजा, ठीक है ना। अब ये मुजाफ इलैह, इसको जेर दे दी। अब इसको मुजाफ भी बनाना है अगले के लिए, ये मुजाफ भी बनेगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, मुजाफ इलैह बन जाएगा, इसके नीचे भी दो जेर आ गया। ये आखिरी वाला है ना, अगर इसके आगे भी कोई और होता तो इसको भी एक ही जेर देते, लेकिन इसके आगे जी। और कोई नहीं है, ये आखिरी वाला है तो इसको दो जेर देंगे। ये इतना आसान है, इतना आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हामिद के घर का दरवाजा आपने एरो लगाने हैं, लास्ट वाले को इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, ठीक है, मिडिल वाले को सीधा कर दें। ठीक है। फिर आपने क्या करना है,
جو یہ دروازہ ہے اس کو آپ یہیں پہ لکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں پر بابو لکھ لیں دروازے کو، اور اس کے بعد بیت جو ہے، جو مڈل والا ہے اس کو زیر دے دیں، بابو بیت، اور تیسرے والے کو 2 زیر دے دیں، بابو بیتی حامد، حامد، اب ترجمہ الٹا کرنا ہے، اردو میں ترجمہ الٹا کرتے ہیں، حامد کے گھر کا دروازہ۔ ابھی کوئی اور بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا، اس میں کامن کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی دعا، کامن کیا ہے؟ رسول کی اللہ دعا ایک کے ہو گیا اور رسول، اللہ کا رسول کی رسول ایک دعا، ہو گیا۔ رسول، رسول، اللہ کا رسول اور رسول کی دعا 2 ہو گئے نا، تو کیا کامن لگا آپ کو؟ رسول کامن رسول، لگا نا؟ جی، جی، ہاں، یہاں پہ فضل ہو جائے گا کامن، رسول، ہاں، تو یہاں پہ رسول ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایرو لگانے ہیں، تو ایرو لگاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ اس کو ادھر لے آئیں گے اور اس کو ادھر لے جائیں گے اور اس کو مڈل میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سب سے پہلے آپ نے یہ والا لکھنا ہے، جو ادھر لائے ہیں نا، یہ مضاف بنے گا ادھر آ کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ کر لیں دعا او، دعا ان ہوتا ہے نا، تو ہم نے مضاف بنانا ہے، دعا او کر لیں گے۔ کس کی دعا ہے؟ کامن، رسول کو بیچ میں لانا ہے نا، تو دعا جی، اور رسول ہی نہیں کہیں گے، الف لام نہیں آتا، اور نہ رسولن کہیں گے، دعا او رسولی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مرکب اضافی بن ٹھیک گیا ہے، کہ نہیں بن گیا؟ بتائیں مجھے، رسول جی، کی جی، دعا، رسول کی دعا، ہاں، ہاں، تو اب کیا ہے؟ دعا او رسول، اور رسول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو اللہ کے نیچے زیر لگا دیں۔ یہ دعا ادھر لے آئے، اللہ ادھر لے آئے، تو پہلے آپ دعا لکھ لیں پھر اللہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ دعا کو ایک پیش دے دیں، اللہ کو ایک زیر دے دیں، اور جو کامن ہے اس کو بھی ایک ہی زیر دینی ہے، وہ بیچ میں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے فضل کی علامت، تو علامت کو تو علامت ہی کہتے ہیں نا، علامت، اس کو ادھر لے کے جانا ہے نا، اور اس کو ادھر لانا ہے، تو علامت اس کو ادھر لے کے جائیں گے تو علامت ہو جائے گا، اور فضل بیچ میں کامن ہے، اس کو فضل کو زیر دے دیں گے، فضلی، اور اللہ آگے لے آئیں گے، فضل اللہ۔ اب الٹا ترجمہ کریں، اللہ کے فضل کی علامت، اللہ کے فضل کے نام، ہاں، بس آپ نے ایرو لگانے ہیں جیسے آپ پہلے مرکب اضافی میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو شروع میں لے ٹھیک آئیں، ہے، اس کو آخر میں لے جائیں، اس کو مڈل میں لکھیں، مڈل والے کو آپ نے ایک ہی زیر دینی ہے، یہاں الف لام کی وجہ سے ایک زیر آ رہی ہے، الف لام نہیں ہوگا 2 زیریں آ جائیں گی، یہاں پر ایک مضاف پہ پیشی آتی ہے، علامت فضل اللہ۔ اب اس کو موت کی یاد، بدلے کے دن کا مالک آ گیا، چلو اس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بدلے کے دن کا مالک، یہ وہی ہے نا، مالک یوم الدین، کیسے بنائیں گے؟ ادھر، بدلے کے دن کا ادھر، مالک، اور یہ کامن ہے، ٹھیک ہے؟ مالک پہلے لائیں گے، مالک کے اوپر کیا لگائیں گے؟ مالک کو، ٹھیک ہے نا؟ مالک کو ہی لگائیں گے نا، سب پہ پیش لگا رہے ہیں تو اس کو بھی پیش ہی دیں گے۔ جی مس، اچھا، اور مالک کو، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ بدلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے، ہے نا؟ مالک، دیکھیں، بدلی کا ہوتا ہے اس کو آپ شروع میں دین، لے آئے، اس لاسٹ کو آپ ہاں، شروع میں لے آئے، شروع والے کو دین، بعد میں لے گئے، بدلے کے تو دن کا بدلے کے لیے مالک، کیا آئے گا؟ مالک الدین یوم، آتا ہے نا، جی، دین، الدین آتا ہے، دین نہیں آتا، الدین آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی اللہ آیا، یہاں بھی الف لام الدین آیا۔ اب بیچ میں کامن کیا ہے؟ دن ہے نا، تو دن کو کیا حرکت دینی ہے؟ بدلے کے دن کا مالک، زیر، اس کو مالک، جو کامن مالک ہے اس کو کیا یوم حرکت دیں گے؟ کامن الدین، والے کو زیر، زیر دے دیں گے، اس کو پیش دی، اس کو بھی زیر دی، کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے نا، یہ آپ نے ایرو لگائے، جی، اس کو، اس لاسٹ والے کو شروع میں لے آئے، مالک کو کر دیا، پھر بدلے کو لاسٹ میں لے گئے، الدین کر دیا، اس کے نیچے زیر لگا دی، کیونکہ مضاف الیہ بنے گا نا، اس کے نیچے زیر آئے گی، اور یوم کامن ہے، اس کو بھی زیر ہی دینی ہے۔ اچھا، موت کی یاد کی کثرت کو دیکھتے ہیں ابھی، کثرت کو ادھر لے جائیں، موت کو ادھر لے جائیں، یاد کو بیچ میں رکھ لیں، تو کثرت
اس کو پہلے لائے نا، تو کسرتو اور موت کو بعد میں لے جائیں، کیا ہے آگے؟ موت کے لیے الموتی. الموتی. اس کو میں زیر کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر آنی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ. الیہ بننا ہے. اس کو میں پیش کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جو پیش مضاف. آنی ہے، مضاف بن رہا ہے. اور دن کو میں کیا کروں گی؟ کیونکہ اس کو میں نے ڈبل رول کرنا ہے، اس کو مضاف الیہ بھی بنانا ہے، مضاف بھی بنانا ہے. تو اس کو میں نے وہی پھر جھگڑا ہو گیا نا کمام والا. تو کون سی حرکت دیں گے؟ تو اس کو ہم زیر دے زیر دیں کی. گے دن کو. یوم کیا ہے؟ بد نہیں، یہ والا سوری، کیا ہے؟ موت کی یاد. ہاں، تو کیا ہے؟ کسرتو یاد. یاد. ذکر الموتی، ذکر الموتی، کسرتو ذکر الموتی، موت کی یاد کی اس کو زیر دینا ہے. ذکرن ہوتا ہے نا ویسے لفظ. تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ مضاف بنایا ہے تو یہ زیر کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. جی. اور پھر اس کے نیچے ایک زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. ایک زیر دی ہے کیونکہ مضاف بن رہا ہے. ایک زیر کیوں دی ہے؟ مضاف الیہ کے لیے. اور ایک کیوں دی ہے؟ دو کیوں نہیں دی؟ مضاف بھی ہے. اب یہ والا مضاف الیہ. اچھا، یہ ایکسرسائز ختم کرتے کرتے آ جائے گا. اللہ کے رسول کی اطاعت. اطاعت کے لیے اطاعت کا ہی لفظ آتا ہے، اطاعتو. یہ والا ادھر لے جائیں اور یہ والا ادھر لے آئیں. اب یہاں اس کو ابھی لکھنا ہے اللہ کو، تو کیا حرکت دیں گے؟ زیر. اللہ ہی. اب کامن کیا ہے؟ رسول. رسول. تو رسول کو کیا کریں گے؟ بیچ میں رسول. رسول لی. لی. اس لی. کو ہمیشہ مڈل والے کو ہمیشہ زیر دینی ہے، اور ایک ہی جی. دینی ہے، دو نہیں دینی. دو نہیں دینی کیونکہ اس کو ہم نے مضاف بھی بنانا ہے. مضاف کے نیچے تنوین تو نہیں آ سکتی نا. جی مس. مضاف بھی بنانا ہے، اور یہ مضاف الیہ اس والے کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس والے کا مضاف بن رہا ہے. یہ ڈبل رول کر رہا ہے بیچ میں. رام شام. ٹھیک ہے نا. اب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. تو اس کو دونوں کی اس میں وہ آئیں گی نا، خاصیتیں آئیں گی، دونوں کی علامات آئیں گی. اس میں مضاف کی علامت کیا ہے؟ کہ دو دو ڈبل حرکت نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا. اور مضاف الیہ کی کیا علامت ہے؟ کہ زیر آ رہی ہے. تو اس میں دونوں کی شامل ہے، اور اس میں ایک ہی شامل ہے، اس میں بھی ایک ہی شامل ہے. یہ صرف مضاف بن رہا ہے، یہ صرف مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ ڈبل رول کر ہے. اچھا، اب دیکھیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ ابو لہب ہاتھ ادھر آ جائے گا، ابو لہب ادھر آ جائے گا. ایسا ہی ہے یدو. نا؟ یدو. ہاں. تو یدو نہیں ہوگا، یدا نہیں ہوگا. دونوں ہاتھ ہے نا. ہاں جی. مثنیٰ. یدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاتھ لکھ لیا ہم نے پہلے، ابو لہب بعد میں لکھ لیں گے. ہاں، ابو لاب. ابو لاب میں دو لفظ ہیں، ایک تو لہبن ہے، ٹھیک ہے، ہاں. لہبن. اور ایک ابو بھی ہے نا، تو یہاں پر کیا آ جائے گا؟ اس کو یدانی نون پہ لٹائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے جی. اس کو ہم نے مضاف الیہ بنا لیا. ابو کو کیا بنائیں گے؟ ابو کو یہاں بیچ میں لائیں گے، ابھی. اب قرآن میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے نا. ابو ابو کیوں نہیں آیا؟ ابھی آیا. ابو تو مرفوع حالت ہوتی ہے نا، ہم نے مجرور حالت لانی ہے یہاں پہ. اس کو مضاف الیہ بنانا ہے، تو ابو نہیں آئے گا، پھر ابھی آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو ادھر لے گئے، یدانی بنایا. اس کو ادھر لے آئے، لہب کو ادھر لے آئے، ابو کو بیچ میں لے آئے. ابو دونوں بیچ میں کامن ہے. قرآن کی مثال ہے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یدا ابی لہبن آتا ہے، اور وہ مالک یوم الدین والی. اب قرآن میں آتا ہے مالک یوم الدین. اس پہ آپ کو حیرت ہوئی ہوگی میں نے زیر کیوں نہیں، کیونکہ اس کو زیر دینے والا پیچھے سے کوئی آ ہی نہیں رہا، تو میں زیر کیوں دوں؟ کوئی زیر دینے والا آئے گا تو میں زیر دوں گی نا. قرآن مجید میں تو یہ اللہ کی صفت بن رہی ہے، تو پیچھے اللہ پہ زیر آ رہی ہے، اس لیے صفت پہ بھی زیر آ رہی تھی آگے. یہاں پر آپ نے آدم کے بیٹوں کے دونوں قدم. اب دونوں قدم، ٹھیک ہے. اور اس میں آدم کا بیٹا بیٹے کے دونوں قدم، یہ دو مرکب اضافی بن گئے. دونوں قدم پہلے آئیں گے، قدم مانی ہوگا، اور آپ کا کیا بن جائے گا؟ قدم مانی کی بجائے قدم ماں بن جائے گا. اور آدم اینڈ پہ چلے جائیں گے اور بیٹا بیچ میں آ جائے گا.
آدم اینڈ پہ، یہ شروع میں، آدم اینڈ پہ اور بیٹا بیچ میں. تو اب آپ کا کیا ہے؟ قدمہ آدھا، آدھا ماں لکھوں یا آدمی لکھوں؟ می. نہیں، زبر. اچھا یہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا میں نے زبر کیوں لگائی ہے. قدمہ آدمہ، آدمہ تو اینڈ پہ آئے گا، سوری، جی ابن آدم آئے اینڈ گا. پہ. ہاں ابن. وہ اینڈ پر آئے گا آدھا، لیکن اس کے نیچے آپ نے زیر نہیں لگانی، وہ میں بعد میں بتاؤں گی کیوں نہیں لگانی. جیسے پاکستان پہ زیر نہیں لگاتے نا، ہاں تو یہاں پہ آدم کے بیٹے کی، تو قدمہ ابنی آدم، آدم. ابنی آدم. تھوڑا سا غور کیجیے گا، آپ کو فٹافٹ سمجھ آ جائے گی. آدمہ پہ میں نے زیر نہیں لگا، یہ غیر منصرف، منصرف غیر غیر منصرف. منصرف پہ زیر نہیں آتی. ہوں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں آدم 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 ماں ہی ہوتا ہے، آدمی نہیں ہوتا، آدمی ہوتا ہی نہیں. مریم مریم ماں ہی ہوتا ہے. اچھا، جی اب یہ والا جو ہے نا، یہ میں بعد میں کرا دوں یا آپ لوگ خود کریں، مجھے جانا ہے، میرا بھی ٹائم ہو رہا ہے. بیٹی کی، اچھا، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، تو یہ ادھر آ جائے گا، اللہ ادھر آ جائیں گے اور رسول کی بیٹی بیچ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ دعا اب اللہ ادھر آ جائیں گے. اوکے بیٹا میں آ رہی ہوں. اللہ ہی، دعا اللہ ہی، اور بیچ میں کیا آئے گا؟ رسول. رسول. دعا رسول اللہ. اچھا، یہاں پر بیٹی بھی ہے نا، تو یہاں پہ کتنے آئے ہیں ہمارے پاس؟ 1 2 3 آ گئے نا. اس کو بعد میں کروں گی، پہلے ابھی آپ اس کی پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے، میرا سحری کا جی ٹائم ہو رہا ہے، تو اس کو میں بعد میں کرواؤں گی. اس میں 2 2 آ رہے ہیں، تو پھر میں اس کو بعد میں کرواؤں گی. یہ بھی بالکل آسان ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ میں نے کیا کیا ہے. لاسٹ والے کو شروع میں لے آئیں، شروع میں لے آئیں اس کو، اور بیچ میں جو کامن ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں، بس. ابن ہوتا ہے، ابنی کر دیں. ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.